بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد مولود کعبہ کی ذات پہ والہانہ صلوات اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں آپ جتنے حاضرین و حاضرات سرکار کی جشن سالگرہ کے خوبصورت موقع پر تشریف فرما ہے، اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سالگرہ اس کی ہے جس کا تصور بھی عبادت ہے، جس کا خیال بھی عبادت ہے، جس کی بات کرنا بھی عبادت ہے۔ جتنی دعائیں آپ ذہنوں میں رکھتے ہیں میری عزیز بیٹیاں بہنیں، آپ میرے بھائی بزرگ، جتنی دعائیں ذہنوں میں لے کے آپ اس بارگاہ سرکار ابو الفضل میں آپ موجود ہیں۔ قمر جی، میں علی حسین میرے بھائی شمسی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا تو بھکاری مانگنے آ جاتے ہیں۔ جب بھی جہاں بھی کسی بھی بڑے گھر میں خوشی ہو تو دروازوں پہ خیرات مانگنے والے، ہم سب آج بھکاری ہیں۔ خوشی اس گھر کی ہے جو اللہ کے گھر کے بعد سب سے بڑا گھر ہے۔ سرکار ابو طالب سے بڑا گھر کائنات میں ہے ہی کوئی۔ ہم سب اس دہلیز کے بھکاری ہیں۔ آپ کی نمائندگی میں کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مالک، کچھ دعائیں لبوں تک آ جاتی ہیں اور بعض دفعہ کچھ دعائیں لبوں تک آتے آتے بھی کئی دفعہ رکتی ہیں۔ مالک تو سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، ہمارے حق میں جو بہتر سمجھتا ہے، ان راتوں کا صدقہ ہمیں سب عطا فرما۔ متولی بارگاہ بابا سرکار سائیں خواج محمد صاحب آل اللہ مقامہ اور نفر اللہ مرقدہ، آپ دعا فرمائیں مالک انہیں مولا کائنات کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے میرا مالک نصیب فرمائے، اور اس عزا خانہ میں، اس بارگاہ میں یہ سلسلہ تا قیام قیام مالک ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز اجازت ہے جی، میں تھوڑی بات کروں۔ صاحبان گرامی قدر، ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں اور میرا خیال ہے اظہار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں، کہ سارا سال ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ جی اہل بیت کو کون نہیں مانتا۔ وہ دکانوں پہ کھڑے ہو کے گلی محلے میں تھڑے پہ دروازے پہ یہ بات گلیوں میں کی جاتی ہے کہ یہ شیعہ کچھ زیادہ آل محمد کو مانتے۔ جی بتائیں منکر کون ہے جی؟ کون مسلمان ہے جی جو اہل بیت کو نہیں مانتا؟ مسلمانوں آج یاد رکھو، تعلق کا پتہ دو موقعوں پہ چلتا ہے، یا غمی پہ یا خوشی پہ۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا۔ آل محمد کے گھر کی صف بچتی ہے محرم میں، آپ کی مسجدیں تب بھی خالی ہوتی،
چلو آج صرف شیعوں کی بات نہیں تھی، تیرے چوتھے خلیفے کی سالگرہ ہے، تیری مسیحیں آج بھی ویران ہیں۔ مہربانی صاحب، مسلمانوں تمہاری مسجدوں پہ آج بھی چراغاں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد۔ ان 1.5 ارب مسلمانوں کو فرقوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو شاہ جی جتنے بھی فرقے بن جائیں ان سب کی منزل نبی ہے، وہ نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ بلکہ جو اللہ والے مسلمان ہیں ان کی بھی مجبوری ہے کہ حسین کے نانے کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ بے شک وہ جتنا مرضی کہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہے اور اللہ کافی ہے، وہ ان کی، بلکہ میں نے اکثر یہ فقرہ کہا ہے کہ اگر اللہ کافی ہے پھر آذان دیتے ہوئے 4 دفعے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آذان ختم کر دیا کرو، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ لیکن تمہاری آذانیں اللہ پہ ختم نہیں ہوتی، تمہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے۔ تو جتنے مسلمان ہیں وہ اللہ والے ہیں یا تھرو نبی اور آل محمد سے پیار کرنے والے ہیں۔ ان کے جتنے بھی مسلک ہو جائیں، 1.5 ارب مسلمانوں کے جتنے مذہب بن جائیں، وہ سب پہنچنا چاہتے ہیں نبی تک۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ وہ حضور تک، ملک صاحب مہربانی، حضور تک پہنچنا بابا جی چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس حضور تک پہنچنے کے راستے صرف 2 ہیں، تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ متوجہ رہیں، حضور تک پہنچنے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک خلافت کا راستہ اور دوسرا ہم مسکینوں کا امامت کا راستہ۔ آج اس لیے میں مسلمانوں کی مسجدوں پہ چراغاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 13 رجب کو لائٹنگ کیا کرو۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں جی، بسم اللہ ذاکر بھائی، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا خلافت کا راستہ یا امامت کا راستہ۔ مسلمانوں کے پاس تیسرا راستہ کوئی نہیں، یا خلافت ہے یا امامت ہے۔ آج وہ ہیرو دنیا میں آیا ہے جس کے بغیر امامت شروع نہیں ہوتی، خلافت پوری نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ ذاکر صاحب، مہربانی سرکار، آپ جیئیں۔ لہذا مسلمانوں خدا کے لیے یار اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کے سوچو کہ سالگرہ تمہارے چوتھے خلیفے کی ہے، مناتے ہم ہیں۔ ایک صاحب فرمانے لگے کہ جی آپ اگر شیعہ علی کی سالگرہ نہ منائیں تو میں نے کہا پھر آپ منائیں گے؟ کہنے لگے ہاں سوچا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں میں بالکل ممبر پہ بات میں کر رہا ہوں، ہم علی کی سالگرہ چھوڑ دیتے ہیں تمہارے لیے، تم بھائی ہو، تم شروع کر دو، ہم نہیں منائیں۔ ہم علی کی سالگرہ نہ بھی منائیں، ہمارے پاس علی جیسے علی کے 11 بیٹے اور بھی، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، مہربانی، کیا علی